السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو امام کے پیچھے پڑھی جائے جب ہم جماعت میں پڑھتے ہیں نماز۔ تو اس کے حوالے سے کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور عوام اس میں پھنس کے رہ گئی ہے، کرے تو کرے کیا، اس کا حل کیا ہے۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ایک حل کی طرف لینے کی، کہ اس کا حل کیا ہے اور ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ اور اصل جو طریقہ ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ وہ کسی کام کو کس طریقے سے کرتے تھے، جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے اسی طریقے سے ہم بھی کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ حدیث لیتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو شروع کرتے تو وہ تین چیزوں سے پناہ مانگتے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے کہ ان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ایک شیطان، دوسرا تکبر، اور تیسرا جادو جو پھونک کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے، اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے ہم ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ اب اس کے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اور یہ پڑھتے سرن، یعنی کہ آہستہ آواز میں، جو کہ مقتدیوں کو سنائی نہیں دے گا۔ نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنائی دے گا، نہ بسم اللہ سنائی دے گا۔ اس کے بعد جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصے کو پڑھتے یا کوئی دعا پڑھتے تو اس میں بسم اللہ سے شروع کرتے اس کو۔ اچھا، جب ہم سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں گے اور آمین بھی کہہ دیں گے، اس کے بعد ہم جب دوسری سورت یا کچھ آیتیں شروع کریں گے قرآن کی پڑھنی نماز میں، تو اس سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ کہنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، سلائیڈ نمبر 2 اور 3 اس حوالے سے، اس کا ریفرنس میں آگے بھی دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کے حکم کی طرف کہ قرآن میں کیا لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو یعنی کہ قرأت کی جائے قرآن کی، تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ ہمیں خاموش بھی رہنا ہے اور توجہ سے سننا بھی ہے قرآن کو۔ اب امام صاحب مسجد میں قرأت کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام کی قرأت کو سننا ہے۔ یہ قرآن کے دروازے حکم آ گیا۔ اچھا، کچھ لوگ آتے ہیں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی بھی بعد میں آیا اور اس نے جو ہے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی، سنت ہے، فجر کی 2 سنتیں جو اکثر پڑھتے ہیں لوگ۔ تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے نا، سنتیں جس نے بعد میں نیت باندھی، اس نے قرآن کے خلاف کام کیا۔ اچھا، ایک شخص ایسا ہے جو جماعت کھڑی ہو گئی اور ابھی بھی وہ سنتیں ہی پڑھا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی سنتیں شروع ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہوئی ہے، تب بھی وہ اپنی سنت پوری کر رہا ہے۔ وہ بھی قرآن کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اب امام قرأت کر رہا ہے اور وہ مخالفت کر رہا ہے قرآن کی، اپنی قرأت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ توجہ سے سن رہا۔ تو قرآن کے 2 حکم ہیں نا، جب قرآن پڑھا جائے یا قرأت کی جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ خاموش بھی نہیں ہے اور سن بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں لوگ اس میں پھنس گئے۔ اب اس طرح کا کام آپ کو کرنا نہیں ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو نماز کے لیے لازم ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ایک دن میں 17 رکعتیں ایسی ہیں جو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس میں سے 11 سرن ہیں اور 6 جاری ہیں۔ تو سرن میں امام قرأت نہیں کرتا تو اس میں تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یعنی کہ آواز سے نہیں پڑھتا امام کہ جو ہمارے کانوں میں سنائی دے، تو قرآن کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا۔ قرآن کے حکم جب ہے جب امام آواز سے پڑھے اور ہمیں سنائی دے، تبھی تو ہم سنیں گے اور توجہ کی طرح، اور وہ ہمیں سنائی دے گا۔ قرأت کا مطلب یہ کہ آواز سے پڑھنا۔ 11 میں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور پہلی 2 رکعتوں میں سورت بھی ملانی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، بعد کی 2 رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی میں اختیار ہے، آپ چاہیں تو ملائیں چاہیں تو نہ ملائیں، بہتر یہ کہ ملائیں، چونکہ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے نماز میں اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، اب رہ گئیں 6 رکعتیں، 2 فجر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ اس میں امام قرأت کرتا ہے، یعنی کہ جو ہمیں سنائی دیتی ہے مقتدیوں کو۔ تو اس وقت ہمیں
توجہ سے سننا ہے ہمیں. تو جب امام قرأت کر رہا ہے تو ہم کیسے توجہ کریں گے اس کے اوپر, اور ہمیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو وہ نماز کافی بھاری پڑی, جو کہ کچھ لوگ پیچھے سے قرأت کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے قرأت کرتے ہو. تو لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کے پیچھے قرأت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. یعنی کہ دیگر سورتوں کے حوالے سے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم امام کے پیچھے قرأت نہیں کریں گے, مگر سورہ فاتحہ کے لیے حکم نہیں ہے. چونکہ یہ حدیث اکثر لوگ آدھی پیش کرتے ہیں, پوری نہیں کرتے, کہ سوائے سورہ فاتحہ کے, کہ سورہ فاتحہ تو ہمیں پڑھنی ہے. اچھا, اب سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے نماز میں تو آیت کے بعد ٹھہر جاتے, ایک وقفہ دیتے ہر آیت کے بعد. اس دوران مقتدی اس آیت کو دوہرا لیتے, یعنی کہ امام نے قرأت پوری کری اور وہ ٹھہر گئے, مقتدی نے اس کو دوہرا لیا. اب اس طرح کا کوئی امام تو آپ کو ملتا نہیں ہے, بہت کم کوئی پڑھا رہا ہوگا اس طریقے سے نماز. تو یہ ایک طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو لہٰذا تمام اصحاب اس دوران سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے. اچھا, دوسرا طریقہ کیا ہے کہ رکوع سے پہلے قرأت پوری کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہر جاتے, سکتے کرتے. نماز میں 2 سکتے کرتے, پہلی اور دوسری رکعت میں. جہری رکعتوں میں ہی ہوگا سکتا, تبھی تو پتہ چلے گا امام خاموش ہوگا قرأت کرنے کے بعد. اس دوران جو لوگ بعد میں نماز کو جوائن کیا ہے جنہوں نے, وہ اس دوران جو ہے سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں اپنی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر کوئی امام نماز پڑھائے گا تو ہم اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ آیتوں کے بعد ٹھہرے, وقفہ دے, تو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور قرأت کرنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہو جائے, یعنی کہ سکتہ کرے, تو اس دوران بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, امام کے پیچھے قرأت, جب امام قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ, اور امام جیسے ہی خاموش ہو تو تم قرأت کر سکتے ہو. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام قرأت کرے گا تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس وقت ہمیں اتنی دیر خاموش ہی رہنا ہے جتنی دیر تک امام قرأت کرے گا. اس کے بعد قرأت کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم فوراً ہی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر امام نے نہ وقفہ دیا آیتوں کے بیچ میں اور نہ ہی سکتہ کیا, تو میں نے ایک پوائنٹ اخذ کیا ہے اس میں کہ جیسے ہی وہ قرأت پوری کرتا ہے, اپنی قرآن پوری کرتا ہے, اس کے بعد میں فوراً ہی سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہوں. جب تک امام رکوع میں پہنچتا ہے تو میں سورہ فاتحہ پوری کر کے رکوع میں چلا جاتا ہوں. چونکہ امام اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھا ہی نہیں رہا, تو امام کا وبال امام کے سر ہوگا, نہ کہ ہمارے اوپر. ہماری نماز ہو جائے گی. تو میں اس دوران پڑھ لیتا ہوں. اگر آپ کو یہ امید ہے کہ اتنی دیر ہو جائے گی کہ آپ رکوع کو پکڑ لیں گے, تب تو یہ کام کر سکتے ہو. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی تیز نہیں پڑھ پاتے کہ رکوع پکڑ پائیں گے, تو پھر آپ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. امام کے اوپر امام کا وبال ہوگا, یہ سارا وبال امام کی گردن پر ہوگا, آپ کی گردن پر نہیں ہوگا کچھ, آپ کی نماز ہو جائے گی. اچھا, اس کے آگے کہ امام کے سکتے جو ہے نا اس میں ہی ہمیں نماز پڑھنی ہے. اور یہ جو ایک حدیث ہے جو ابو خالد کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ امام جب قرأت کرے تو اس وقت قرأت نہ کرو, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مگر جو شخص امام کے سکتوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لازم نہیں ہوگا, لاگو نہیں ہوگا. اچھا, اب ان لوگوں کی بھی دلیل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو وہ اس حدیث کو لاتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی اس کے منہ میں انگارہ, یعنی کہ ایسے شخص کے منہ میں انگارہ رکھ دو. تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے, اس کا معاملہ ہی یہیں سے ختم ہو جاتا ہے کہ جب یہ حدیث ہی ضعیف ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اور وہ طریقہ سارا جو مل رہا ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹری سپورٹ کر رہی ہیں وہ تمام حدیثیں. یہ حدیث ان ساری حدیثوں کی الٹ ہے, متن کے اعتبار سے بھی الٹ ہے اور سند بھی اس کی ضعیف ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ آمین کے حوالے سے, کہ اگر امام جہری
رکتوں میں یعنی کہ جس میں قرأت کرتا ہے اس میں سورہ فاتحہ پوری کا پڑھے گا تو امام بھی زور سے اونچی آواز میں آمین کہے گا اور مقتدی بھی اونچی آواز میں آمین کریں گے، اور کم سے کم یہ اتنی ہونی چاہیے کہ 2 برابر کے آدمی سن لیں۔ مگر سرن نماز جب پڑھا گا جس میں امام قرأت نہیں کرتا تو اس میں مقتدی بھی اپنی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو سرن ہی آمین کہے گا۔ اس پر امت کا اجماع ہے، اور اس کے بعد جب اگلی قرأت شروع کرے گا تو وہ قرأت شروع کرنے سے پہلے سرن ہی بسم اللہ کہے گا، مقتدی بھی اور امام بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے پورا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی اور کسی کی کوائری رہ جائے گی تو اس کی کامنٹ میں آپ لکھ دیں گے تو میں اس کا رپلائی کر دوں گا۔ یہ تمام دلیلیں میں ڈسکرپشن باکس کے اندر بھی لگا دوں گا، اور اپنا نمبر بھی شیئر کر دوں گا تاکہ کوئی بھی مجھ سے رابطہ قائم کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔